نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا وہ مومن نہیں رہے گا. نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا لب لباب اور نچوڑ صلہ رحمی، رشتہ داریوں کو قائم رکھنا. چنانچہ عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کسی قبیلے میں رہتا تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بندہ ہے جو نبوت کا اعلان کرتا ہے. چنانچہ میں مکہ مکرمہ آیا اور میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا ما انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا نبی، میں اللہ کا نبی ہوں. میں نے کہا وما نبی، نبی کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلنی اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. پھر میں نے پوچھا بأی شیء ارسلک، اللہ نے آپ کو کس بات کے ساتھ بھیجا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ نے مجھے صلہ رحمی کا پیغام دے کر بھیجا ہے. یعنی پورے دین اسلام کا جو لب لباب ہے وہ رشتہ داریوں کو قائم رکھنا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. آپ نے یہ نہیں فرمایا اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، حالانکہ وہ بھی تو دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا. یہ سب اعمال بہت ضروری ہیں اور صحیح ہیں، مگر جو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے تو فرمایا مجھے اللہ نے رشتہ داریوں کو قائم کرنے کا حکم دے کر بھیجا ہے. نبی علیہ السلام نے جب بادشاہوں کو خط لکھے تو روم کا بادشاہ ہرقل میں تھا. اس نے نبی علیہ السلام کا خط پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جو ہمیں بلا رہا ہے اس کی طرف، میں اس کے کردار کے بارے میں پتہ تو کروں بندہ کیسا ہے. چنانچہ اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ رب اس علاقے کا کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا ہو تو اسے میرے پاس لے آئیں. قدرتی طور پر مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے روم گیا ہوا تھا اور ان کا سردار تھا ابو سفیان. وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ نبی علیہ السلام کا شدید مخالف تھا. تو ابو سفیان کو قافلے سمیت ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا. تو بادشاہ نے سوال پوچھا بماذا یأمرکم، وہ بندہ آپ کو کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا یأمرنا بالصلاۃ والزکوٰۃ والصدق والعفاف والصلہ، وہ ہمیں نماز، زکوٰۃ، سچ، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بہت واضح کر دی تھی کہ دین اسلام کی بنیادی اعمال میں صلہ رحمی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام نے مدینہ میں ہجرت فرمائی تو جو آپ نے پہلا خطبہ دیا اس میں آپ نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام. یہ روایت عبداللہ ابن سلام کی طرف سے ہے جو اس وقت یہودی تھے. وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہ نبی کون سی تعلیمات دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کی نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے.
مسند ابو یعلا کی حدیث ہے کہ قبیلہ خشم کے ایک صحابی رستم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا انت الذی تزعم انک رسول اللہ، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے اگلا سوال پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، کون سے اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا ہے۔ میں نے پوچھا ای الاعمال ابغض الی اللہ، کون سے اعمال اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ میں نے پوچھا پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعیت الرحم، رشتہ داریوں کو قطع کرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام ایمان لانے کے بعد صلہ رحمی کا حکم فرماتے تھے، اور شرک کے بعد رشتہ داری کو قطع کرنا سب سے بڑا نقصان بتایا کرتے تھے۔ اور کئی دفعہ تو یہ آپس کی ناراضگیوں کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، اتنی معمولی باتیں ہوتی ہیں کہ بتاتے ہوئے بھی بندے کو شرم آتی ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، قطع رحمی کر لیتے ہیں۔ ایک ماں کی گود میں پلنے والے بچے، ایک گھر میں پرورش پانے بچے، بہن بھائی، بھائی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں ہیں۔ صلہ رحمی کے بہت فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کو اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس وقت رشتہ داری کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اللہ یہ وقت آپ کی ذات کے ساتھ پناہ مانگنے گئے ہے، مجھے آپ نے دنیا میں بھیجنا ہے، وہاں لوگ مجھے توڑیں گے، قتل کریں گے، لہٰذا میں آپ کی ذات کے ساتھ پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ جو آپ کو جوڑے اس کو میں اپنا وصل عطا کروں گا، اور جو تجھے توڑے اس کو میں اپنے سے جدا کر دوں گا؟ قالت بلا یا رب، صلہ رحمی کہنے لگی میرے رب میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا فہو لکی، بس تمہارے لیے یہی ہے۔ چنانچہ جو بندہ رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے وہ اللہ کا واصل بنتا ہے، اور جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو پہلا فائدہ صلہ رحمی کا یہ ہے کہ اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے، سوچئے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کے رزق اور مال میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط فی لہو فی رزقہ و ینسع لہو فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہے کہ اس کے رزق میں زیادتی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے والا بندہ فاسق و فاجر بھی ہوگا نا، اللہ پھر بھی اسے برکت دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ظاہر داڑھی منڈے ہوتے ہیں، سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مگر اللہ ان کو خوب رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ صلہ رحمی کو برقرار کرتے ہیں، آپس میں رشتہ داریوں کا بہت خیال رکھتے ہیں،
اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق میں اور زندگی میں برکت دیتا رہتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ نبی السلام نے 3 چیزیں بتائیں: صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا، حسن الخلق، اچھے اخلاق اپنانا، حسن الجوار، اور اچھا پڑوسی بن کر رہنا۔ یأمران، یہ چیز دیار کو آباد کرتی ہے، ویزیدان فی الاعمار، اور عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے گھروں کو آباد کرتا ہے، ان کے اموال کو بڑھاتا رہتا ہے، اور جس دن سے ان کو پیدا کیا اس دن سے لے کر آج تک ایک مرتبہ بھی ان کی طرف ناراضگی سے نہیں دیکھا۔ کیا وہ قبیلہ ہوگا؟ صحابہ نے خوشی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ قبیلہ کون سا ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا، بصلۃ ارحامہم، وہ آپس میں رشتہ داریوں کا خیال رکھتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب سے اس قبیلے کو بنایا کبھی ان کو غصے کی نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں صلہ رحمی کا کتنا درجہ ہے۔ پھر چوتھا فائدہ یہ کہ جنت میں داخلہ آسان۔ ایک صحابی نبی اسلام سے عرض کرتے ہیں، دلنی علی عمل اعملہ یدنینی من الجنت ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے وسم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ نبی صاحب نے فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وتصل ذا رحمک، اور صلہ رحمی کرو۔ یعنی ان اعمال کو کرنے سے تم جنت کے قریب ہو جاؤ گے، جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ پھر صلہ رحمی کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ جب نبی علیہ السلام پر پہلی مرتبہ وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خوف تھا، چونکہ ایک نیا کام تھا نا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوف زدہ تھے، چنانچہ آپ کانپ رہے تھے۔ گھر آئے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اتنا غمزدہ ہو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، یعنی مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں اس بوجھ کو اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا، کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ اب بیوی نے اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، اور اس سے آگے دلیل پوچھی گئی کہ کیوں رسوا نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل القل، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، وتقرئ الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور نیک کاموں میں یہ مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہی صفات سیدنا صدیق اکبر عنہ کے تھے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کفار نے مسلمانوں کا رہنا تنگ کر دیا تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
حبشہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ صدیق اکبر عنہ حبشہ ہجرت کی نیت سے مکہ مکرمہ سے چل پڑے۔ سالاران قریش میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عبد الدغنہ، پکا کافر تھا، مشرک تھا، مگر اخلاق کا اچھا تھا۔ اس نے وہ کر صدیق عنہ کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مکہ والے مجھے رہنے نہیں دیتے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا لا یخرج ولا یخرج، نہ آپ جا سکتے ہیں نہ آپ کو جانے دیا جائے گا۔ تو پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی قائم کرتے ہیں، مہمانوں کا خیال کرتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جو صفات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بیان کی تھیں، وہی صفات ایک کافر نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیان کی۔ اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی، کہ اخلاق و کردار میں انسان بالکل مشابہت پا لے۔